پاور ملا. اندازہ لگاؤ جو دے گا وہ موجود بھی ہونا چاہیے, جو دے گا وہ زندہ بھی ہونا چاہیے, جو دے گا وہ مالک بھی ہونا چاہیے, جو دے گا وہ پاورفل بھی ہونا چاہیے, اور جو ساری کائنات کا مالک ہے تو اس کو سب کا علم بھی ہونا چاہیے, سب پہ قبضہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہوگا تو وہ مالک نہیں ہوگا, تو دے گا کیا؟ لہذا اگر ہم ایک نظر ڈالیں احادیث طیبہ پر تو ہمیں یہ سارے سوالات کا جواب ملتا ہوا نظر آئے گا. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں, جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر بھی ہوتے ہیں. میری حکومت زمین پر بھی ہے, میری حکومت آسمان پر بھی ہے, لیکن سنو, آسمان میں میرے وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہے, اور زمین پر میرے وزیر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہے. پتا چلا میرے آقا فرما رہے بادشاہ آسمانوں میں بھی میری حکومت ہے, زمین پر بھی میری حکومت ہے, اور جو حکومت نہ مانے وہ نبی کو جھٹلا رہا ہے, اور جو نبی کو جھٹلائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی بادشاہت ہوتی. اب ذرا غور کرو ایک وزیر کا حال. حضرت ملک الموت خادم ہے. اب ان کے کس کائنات میں ہر وقت انسان یہ دیکھتا ہے کہ موت واقع ہوتی ہے, مرنے والے ہر وقت مرتے ہیں, اور جو مرنے والے ہر وقت مر رہے ہیں, ہر جگہ مر رہے ہیں, تو یقیناً مارنے والا ہر جگہ موجود ہے. جب ملک الموت کے پاور کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات میں ہر جگہ موجود, میرے آقا اس کی تشریح فرماتے ہیں لوگوں, رب قدیر نے حضرت ملک الموت کے لیے پوری زمین کو ایسے بنا دیا ہے جیسے دسترخوان. اب دسترخوان سے جب چاہے جہاں چاہے ہاتھ ڈال کر اٹھا لے. تو جب ملک الموت کے پاور کا عالم یہ ہے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں رفع للدنیا, میرے لیے میرے رب نے دنیا کو اٹھا دیا. فانا انظر الیہا والى ما هو کائن الى یوم القیامت الى یوم القیامہ کا کف ہاذ. اے لوگوں, دنیا کو میرے لیے میرے رب نے اٹھا دیا. اتنا کیسے اٹھا دیا؟ ذرا غور کرو کہ جو اس میں ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ انظروا الی کف ہذہ, جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. ساری کائنات میرے آقا کے سامنے, زمین و آسمان اور اس کے پرت سب کچھ ایسے ہیں جیسے یہ زمین کے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں, آخری زمانے میں قرب قیامت کا دور ہوگا, زمانہ سکڑ جائے گا. کتنا سکڑے گا کہ سال مہینوں کی طرح, مہینے ہفتے کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, اور دن گھنٹے کی طرح چلا جائے گا. کب ہوگا قرب قیامت؟ لیکن میرے آقا کی نگاہ آج بھی دیکھ رہی. اور میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے. لوگوں سن لو, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے ہوں گے, یہ غیب ہے, غیب دانا بھی بتا رہے, اور ان کے عقیدے سے بھی واقف, ان کے انجام سے بھی واقف. اور فرماتے کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں ہوں گے, الا ملۃ واحدہ, مگر ایک طبقہ جو ہے جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں آقا وہ ایک طبقہ کون ہے؟ پتا چلا 72 سے تعلق نہ رکھو, اگر تعلق رکھنا ہے تو اس ایک سے تعلق رکھو. 72 سے جس راہ پہ چلنا نہیں اس راستے کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. پتا چلا وہ راستہ جس پر میرے آقا چلے. اب بتاؤ, میرے آقا نے فرمایا میرے آقا کی زندگی نمونہ, لیکن میرے صحابہ کیوں؟ لوگوں تمہیں بہت سی باتیں ہیں جو مجھ سے نہیں ملیں گی. اگر تمہیں لینا ہے قانون مجھ سے لینا, طریقہ صحابہ سے لینا. تو پتا چلا تعظیم کا طریقہ صحابہ سے ملے گا. کون سی حدیث ہے کوئی تو بتا دے کہ جہاں تمہیں مل جائے کہ میرے آقا اگر لعاب دہن ڈالے تو آنکھوں میں لگا لو, لیکن کہیں حدیث میں نہیں ملے گا. ہاں اگر ملے گا تو محبت کی دنیا میں صحابہ کرام کی زندگی میں ملے گا. میرے آقا جب بھی وضو فرماتے تو زمین ترس جاتی,
اور صحابہ کرام ہاتھوں میں پانی لے کر اپنی آنکھوں میں لگاتے، اگر کسی کو نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر لیتے اور اپنی آنکھوں سے مس کر لیتے۔ یہ محبت کا پیغام عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں مکے والوں میں تمہیں کہتا ہوں ان سے جنگ نہ کرو۔ کہا دولت زیادہ ہے؟ نہیں۔ کہا طاقت زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہتھیار زیادہ ہے کہ بالکل نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہا میں دیوانوں سے لڑنا آسان نہیں ہے، جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دے وہ نبی کے خون کو کب بہنے دیں گے؟ میں وہ دیکھ کے آیا ہوں کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو اس طرح جھپٹتے ہیں کہ نبی کا پانی زمین ترس جاتی ہے۔ اب ذرا غور کرو، آج کل تبرکات، نبی کی ذات تو نبی کی ذات ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو پوچھئے، جنگ ہو رہی ہے اور جنگ ہوتے ہوتے اچانک اتنی سخت محنت کرنی پڑی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا، اور تھوڑی دیر بعد میں جب اطمینان ہوا تو صحابہ نے کہا اے خالد بن ولید اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے تھی، ایک ٹوپی کی خاطر آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ کتنا عظیم معاملہ ہے آپ کا، ایک ٹوپی کا معاملہ تھا، اپنی جان کی تو پرواہ کرتے۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا اے میرے بھائیوں تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ٹوپی کیا ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے میری ساری کامیابیوں کا راز اس ٹوپی میں چھپا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آقا نامدار کے بال مبارک میں نے اس ٹوپی میں سی رکھے ہیں اور اسی کا صدقہ ہے جو مجھے فتح ملتی ہے۔ صحابہ کرام نبی کے بال مبارک کو لے کر اس کی عظمت سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج نبی کی ذات پر حملہ ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ ہاں صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ سب کے آقا، ہاں اتنا ذہن میں رکھ لیں، دو طبقہ آج ہیں، 72 فرقے چھوڑ دو، صرف دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ ہے جو نبی کی عظمت کا قائل ہے، نبی کے اختیار کا قائل ہے، نبی کے علم غیب کا قائل ہے۔ دوسرا وہ ہے جو عیب تلاش کرتا ہے، عیب تلاش کرنے والا۔ اب تم ہی دیکھ لو تمہیں کس کے ساتھ لگنا ہے۔ نبی میں عیب تلاش کرنے والا ابو جہل تھا، نبی میں عیب تلاش کرنے والے اغیار تھے۔ صحابہ نے کبھی عیب نہیں تلاش کیا، صحابہ نے تو غیب دا مان کر ہے نہیں ایمان قبول کیا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تو صحابہ اکرام کو جانا چاہیے تھا، مسجد میں دعا کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول ایک دیہات کے کھڑے ہوتے، آقا ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کوئی پوچھے اے صحابی رسول خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے، نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ انہیں معلوم تھا کہ قرآن نے کہا ما آتاکم رسول فخذوہ، جو رسول دے اس سے لے لو، میں تو نبی کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو نبی سے لے لو۔ وہ عقیدے کو جانتے تھے، اس لیے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہم ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا نے بھی یہ نہیں کہا میرے پاس کیا ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اس لیے کہ رب نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ دینے والا میں ہوں، بانٹنے والا تو ہے۔ جب دینے والے کے ہاں کمی نہیں ہے تو بانٹنے والے کے خزانے میں کہاں سے کمی آئے گی؟ ہمیں منگتا بنایا، نبی کو داتا بنایا، اور پھر فرمایا محبوب میں نے امت کو منگتا بنا دیا ہے، تیرے در پہ آئیں گی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب یہ بھکاری آ جائیں تو جھڑک مت دینا، یعنی عطا کر دینا۔ آئے ہائے ہائے کتنا پیارا انداز ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل جمع ہے، کوئی بھی سوال کرنے والا، زمین کا سوال ہو، دنیا کا سوال ہو، ایمان کا سوال ہو، جنت کا سوال ہو، آپ کی میت کا سوال ہو، محبوب جو چاہے آپ عطا فرما دو۔ اللہ اللہ، تو قرآن کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے۔ صحابی رسول پہنچے، ہاتھ اٹھ گیا، بادل چھائے، برسا۔ ہو سکتا تھا اتفاق ہے، ایک دن برسا، 2 دن برسا، 7 دن برسا۔ وجہ یہ تھی جس نے بلایا ہے جب تک وہ منع نہ کرے، بارش کی مجال کیا ہے؟ آپ نے بھی بارش دیکھی ہوگی، ایسی بارش کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ وہی صحابی یا دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے آقا ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مکان گر رہے، راستے رک رہے، دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث،
مفہوم سنو، میرے آقا فرماتے اللہم حوالینا لا علینا، بتا دیا لوگوں ارے تم میری برابری کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں اپنے بچوں پہ قبضہ نہیں ہے، مصطفیٰ وہ ہے کہ آسمان کے چاند پر بھی قبضہ ہے، سورج پہ بھی قبضہ ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تم میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہو، او ظالم ذرا غور کر، وہ گیا وقت واپس نہیں آتا، لیکن عصر کا وقت غائب ہو چکا تھا، مولا علی کی نماز قضا ہو چکی ہے، سورج کو واپس لوٹایا، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔